بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ سروگیسی کیا ہے اور اسلام میں اس کا حکم کیا ہے۔ سامعین محترم، چونکہ یہ خاص طور پر بطور خاص ڈاکٹر حضرات کی اصطلاح ہے، ان کے ہاں یوز ہونے والا ورڈ ہے، تو اس کی ہم وضاحت بھی کر رہے ہیں آج کی ویڈیو میں، اور اس کا شرعی حکم بھی آپ کو بتلائیں گے۔ سروگیسی اس کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک کپل ہے، ایک میاں بیوی ہیں، ان میں خاتون جو ہے اس کی اگر یوٹرس نہیں ہے یا وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ قابل استعمال نہیں ہے، تو یوں کیا جاتا ہے کہ اگر اس کی انڈا دانی ٹھیک کام کر رہی ہے تو اس کا انڈا لے کر اور اسی کے میاں کا، شوہر کا سپرم لے کر اس کو پھر مخصوص پروسیس سے گزار کر کسی اور عورت کے رحم میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پھر وہ نطفہ نشو و نما پاتا ہے اور وہی عورت اس کو ڈیلیور کرتی ہے، گویا کہ وہ اپنی کوکھ اور اپنی رحم یوٹرس کرائے پر دیتی ہے۔ یہ بہت بڑا بزنس ہے آج کے دور میں، بہت ساری عورتیں بڑی بھاری بھاری رقم وصول کر کے یہ کام سر انجام دیتی ہیں۔ اس کو اس زبان میں کہتے ہیں سروگیسی۔ تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو یاد رکھنا، شرعاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خالص حرام قرار دیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، سب سے پہلے آپ کو قرآن سے میں سمجھا رہا ہوں یہ بات۔ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں عورت کو کھیتی سے تشبیہ دی، فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں آؤ جب چاہو۔ یہاں پر عورت کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی، اور اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں فرمایا گیا فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، کہ اب تم اپنی عورتوں سے مباشرت کرو اور تلاش کرو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ تو گویا عورت کو کھیتی سے اور مرد کے اس کے ساتھ ملاپ کو کھیتی میں بیج ڈالنے اور اس کو پانی دینے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب سنیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی کھیتی کو پانی دے۔ یہ اللہ کے رسول کا واضح فرمان آ گیا کہ یہ حلال نہیں ہے کہ دوسری کی کھیتی کو پانی دیا جائے۔ تو اس صورت میں جب عورت کا انڈا لے کر اور مرد کا سپرم لے کر کسی اور عورت کے رحم میں منتقل کیا جاتا ہے، تو گویا یہ دوسرے کی کھیتی کو پانی دینے والی بات اور یہ زنا کے مترادف ہے، اس لیے یہ کام شرعاً بالکل حرام ہے، صراحتاً اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ایز اے مسلمان ہمیں یہ قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ باقی رہی بات کہ فلاں مسلم ملک میں ہو رہا ہے یا فلاں بندہ کر رہا ہے، تو کسی ملک کے اندر حرام کام ہونے سے یا کسی بندے کے کرنے سے شرعی حکم نہیں بدلتا۔ یہ کام خالصتاً حرام، ممنوع اور ناجائز ہے، اس لیے کسی بھی مسلمان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔